بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 2 فروری 2024 روز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پریس کر لیجیے۔ آج کا نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ آلات کمپنی کا قیام جدید صنعت میں فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے نئی آلات کمپنی وہ قائم کرنے کے اعلان کو مختلف جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ نئی کمپنی کے قیام سے سعودی عرب میں الیکٹرانک کی صنعت میں ایک انقلاب آئے گا۔ حاجر نیوز کے مطابق ٹیکنالوجی کمپنی کے سی ای او حشام ابو جامع کا کہنا ہے کہ آلات کمپنی کے قیام کا فیصلہ انتہائی مناسب ہے، جس سے دنیا بھر میں سعودی عرب کو ٹیکنالوجی کی انڈسٹری میں اہم مقام حاصل ہوگا۔ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں چین، امریکہ یا بعض دیگر ممالک نے ان صنعتوں پر اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یہ بہترین فیصلہ ہے جو ٹیکنالوجی کی صنعت میں ایک نئے چیپٹر کا اضافہ ہوگا۔ نئی کمپنی آلات کے قیام کے حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا، سعودی عرب مشرق وسطیٰ کے لیے علاقائی مرکز کی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ دنیا اس وقت مصنوعی ذہانت کے شعبے کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے اور یہی مستقبل ہے۔ اس شعبے کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے ولی عہد نے انتہائی اہمیت کا فیصلہ کیا ہے۔ مسجد نبوی میں جمعہ کو کار پارکنگ کے خصوصی انتظامات۔ ادارہ امور حرمین شریفین کی جنرل اتھارٹی کی جانب سے مسجد نبوی شریف کے زائرین کی سہولت کے لیے مختلف خدمات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق مسجد نبوی شریف میں آنے والے زائرین کی آسانی کے لیے گاڑیوں کی پارکنگ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے پارکنگ کے تمام راستے کھولے جاتے ہیں، جن کی تعداد 5 ہے۔ مسجد نبوی شریف کی پارکنگ میں بیک وقت 4000 گاڑیاں پارک کرنے کی گنجائش ہے، جبکہ پارکنگ میں جانے کے لیے 5 راستے ہیں، جن میں شمالی، مغربی، جنوبی، مشرقی اور شاہراہ شاہ عبدالعزیز کا راستہ مخصوص ہے۔ کار پارکنگ کا مجموعی رقبہ 1,99,000 مربع میٹر پر مشتمل ہے۔ پارکنگ کے مقامات کو مختلف یونٹس میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کی تعداد 24 ہے۔ 16 یونٹس عام لوگوں کے لیے ہیں، جبکہ 8 یونٹس ممبران کے لیے مخصوص ہیں جو ماہانہ بنیاد پر پارکنگ فیس پے کرتے ہیں۔ پارکنگ میں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ مختلف مقامات پر 679 کلوز سرکٹ کیمرے لگائے گئے ہیں، جن کی مانیٹرنگ مستقل بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فائر فائٹنگ اس کا بھی شدید ترین انتظام ہے۔ واضح ہے، جمعہ کے دن مسجد نبوی شریف میں نہ صرف اہل مدینہ بلکہ دیگر شہروں سے بھی بڑی تعداد میں لوگ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، جس کی وجہ سے اضافی پارکنگ اوپن کی جاتی ہے۔ دمام میں فیصلیہ نائٹس میلہ 45 دن جاری رہے گا۔ دمام میں یتیم بچوں کی فلاح و بہبود اور ضرورت مند خاندانوں کی امداد کے لیے فیصلیہ نائٹس میلے کا آغاز کر دیا گیا۔ میلہ 45 دن تک وہ جاری رہے گا۔ سابق نیوز کے مطابق میلے کے نگران ترکی السبیعی نے بتایا کہ میلے کا نام فیصلیہ اس علاقے کی نسبت سے رکھا گیا ہے جہاں یہ میلہ لگایا گیا ہے۔ میلے کا مقصد یتیم بچوں کی کفالت کرنے والے اداروں کو تعاون فراہم کرنا ہے۔ میلے میں مختلف تفریحی سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی، جن میں یوکرینی سرکس کے علاوہ علاقائی رقص اور قومی گیت کے پروگرام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ میلے میں علاقے کے ان خاندانوں کو خصوصی سٹالز فراہم کیے گئے ہیں جو مقامی مصنوعات کو گھریلو سطح پر تیار کرتے ہیں۔ میلے میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں کے لیے تفریحی سرگرمیوں کا خصوصی انتظامات ہیں۔ بچوں کے لیے تفریحی پارک، کھانے پینے کی چیزیں، سٹال، کپڑے، پرفیوم اور کئی سرگرمیاں شامل ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ہیرا ثقافتی محلہ زائرین کی توجہ کا مرکز۔ مکہ مکرمہ میں جاری سعودی عرب کی تاریخی شناخت اور ماضی کی یادگاروں کا محافظ ہیرا ثقافتی محلہ کا شمار ان منصوبوں میں ہوتا ہے جن کے ذریعے سعودی عرب سیاحت کے فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ہیرا ثقافتی محلے کے وسط میں واقع الوحی نمائش میں انبیاء علیہ السلام پر نزول وحی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جبکہ حضرت خدیجہ کا نزول وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن سلوک کے قصے کو پیش کرتی ہے۔ نمائش میں آنے والوں کی سہولت کے لیے ڈیجیٹل ٹرانسلیٹنگ ڈیوائس فراہم کی جاتی ہے، جن کے ذریعے 8 زبانوں میں نمائش میں پیش کیے جانے والے واقعات اور دیگر تفصیلات ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ نمائش میں پاکستانی خاتون نسیم اختر کی جانب سے کپڑے پر کڑھائی کے ذریعے لکھے گئے قرآن پاک کو بھی رکھا گیا ہے، جو انہوں نے 23 سال میں مکمل کیا تھا۔ نمائش کے مختلف ہالز میں زائرین کو نزول وحی کے قصے کے مختلف جانب ان کو دیکھنے اور سیرت کے اہم پہلوؤں سے واقف ہونے کے بعد نزول وحی سے جڑے دیگر مراحل کو پرکشش پریزنٹیشن کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ الوحی نمائش سینٹر مختلف ہال پر مشتمل ہے، جن میں انبیاء کرام، خاتم الانبیاء خدیجہ بنت خویلد، غار حرا، ہدایت وحی اور جبرائیل علیہ السلام ہال شامل ہیں، جبکہ زائرین کا یہ سفر یادگاری تحائف کی نمائش پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پیٹرول اسٹیشن سے اضافی پیٹرول حاصل کرنے کے ضوابط۔
محکمہ شہری دفاع کی جانب سے مخصوص کینس میں پیٹرول فروخت کرنے کے مشروط اجازت دی گئی ہے۔ پیٹرول کی ہنگامی منتقلی کے لیے مقررہ ضوابط پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ عربی روزنامہ اوقات کے مطابق سعودی شہری دفاع کا کہنا ہے کہ ضوابط کے تحت اسٹیشن سے جو لوگ انتہائی ضرورت کے تحت کین میں اضافی پیٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سعودی اسٹینڈرڈ سے منظور شدہ کینز میں ہی اضافی پیٹرول حاصل کریں۔ اس حوالے سے شہری دفاع کا مزید کہنا تھا کہ اضافی پیٹرول رکھنے والے مخصوص کینز کا فائر پروف ہونا ضروری ہے، جو اسی مقصد کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ اضافی پیٹرول کین کی میکسیمم گنجائش 23 لیٹر ہوتی ہے۔ مخصوص کینز کا ڈھکن مضبوطی سے بند ہوتا ہے، جس سے پیٹرول نکلنے کا امکان نہیں ہوتا۔ شرائط میں مزید کہا گیا ہے کہ ایسے کینز میں پیٹرول بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں گاڑی سے نکال کر زمین پر رکھنے کے بعد ان میں پیٹرول بھروایا جائے۔ واضح رہے، اضافی پیٹرول کے لیے پلاسٹک کے بوتلوں میں یا کینز میں پیٹرول لینے پر پابندی ہے، جس کا مقصد لوگوں کی حفاظت ہے۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں 10,000 سعودیوں کو روزگار کے مواقع۔ سعودی معاون وزیر برائے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز احمد بن سفیان الحسن نے کہا کہ وزارت کے پاس ٹرانسپورٹ سیکٹر میں 10,000 ملازمتوں پر مقامی لوگوں کو بھرتی کرنے کا پروگرام ہے۔ اس حوالے سے مجموعی طور پر مختلف 28 مختلف پیشوں کی جو سعودیائزیشن ہے اس کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے۔ آج نیوز کے مطابق احمد بن سفیان الحسن نے گورنر قسیم شہزادہ فیصل بن مشعل کے زیر سرپرستی ہونے والے تیسرے ڈائیلاگ سیشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک کے شعبے میں ویژن 2030 کے ٹارگٹ کو پورا کرنے میں وزارت کو سعودی قیادت کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اسیر میں 6 غیر ملکی گرفتار، 66 کلو چرس برآمد۔ اسیر ریجن میں سرحدی محافظ فورسز نے چرس اسمگل کرنے پر 6 غیر ملکی تیراندازوں کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 66 کلو چرس برآمد کر لی گئی۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی کے مطابق اسیر ریجن میں سرحدی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے الربا کے علاقے سے چند غیر ملکیوں کو گرفتار کیا، جن کے قبضے سے چرس بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ ملزمان کا تعلق افریقی ملک سے ہے، جو غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں داخل ہوئے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے تمام گرفتار شدگان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سپرد کر دیا، جہاں ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے عدالت کے حوالے کیا جائے گا۔ پبلک پراسیکیوٹر کا دورہ الخبر، عوام کے مسائل معلوم کیے۔ پبلک پراسیکیوٹر شیخ سعود المعجب نے کہا کہ جبیل اور حراسی مراکز میں یومیہ بنیادوں پر تفتیشی ٹیموں کے دوروں کو یقینی بنایا جائے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی کے مطابق پراسیکیوٹر جنرل شیخ سعود المعجب انہوں نے الخبر گورنریٹ میں ادارہ پراسیکیوشن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے استغاثہ کے کام کا معائنہ کیا اور دیگر امور کا جائزہ بھی لیا۔ شیخ المعجب نے جیلوں اور حراسی مراکز کی روزانہ کی بنیاد پر نگرانی پر زور دیا، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ قیدی کو اس کے قانونی حقوق کی فراہمی میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اس موقع پر پراسیکیوٹر نے وہاں موجود عام لوگوں سے بھی ملاقات کی، ان کی تجاویز سنی، ان کے مسائل دریافت کیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سعودی عرب کی قیادت کی جانب سے جاری ہونے والی ہدایات پر فوری طور پر وہاں پر عمل کیا جائے اور کسی قسم کی جو کوتاہی ہے وہ نہ برتی جائے۔ تمام لوگوں کو ان کے حقوق وہ ٹائم پر دیے جائیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔